یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اور آگے دیکھیے، غوث اعظم کی عمر شریف 4 سال 4 مہینے کی ہوئی ہے۔ یہ بسم اللہ خوانی کا وقت ہوتا ہے۔ غوث اعظم کو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے، بچوں کے ساتھ کبھی کھیلے نہیں۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے دروازے پہ کھڑا تھا، دروازے کے باہر چند بچوں کو کھیلتے ہوئے میں نے دیکھا پہلی بار، تو مجھے بھی شوق ہوا اور میں بھی ان بچوں میں جا کے شامل ہو گیا۔ جیسے ہی میں بھی ان کھیلتے ہوئے بچوں میں شامل ہوا، ایک غیب سے ایک بہت ہی گرجدار آواز آئی، اے عبد القادر، تم جو یہ کر رہے ہو تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا خوف طاری ہوا، بچپنے کی بات ہے، 4 سال 4 مہینے کے پہلے کی بات ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس وقت اتنا خوف طاری ہوا کہ میں گھر کے اندر گیا اور ماں کی گود میں سر رکھ کر سو گیا خوف سے۔ اب آپ دیکھیے کس قدر کس انداز پہ آپ کی پرورش ہو رہی ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکلیں تو غیب سے ندا آ جائے کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا ہے، تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ کہ 4 سال 4 مہینے کی آپ کی عمر شریف ہوتی ہے تو غوث اعظم مکتب میں جاتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، غوث اعظم گروہ ولایت میں اس ذات کا نام ہے کہ جن کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو بغیر روایت کی ہو۔ ہر واقعے کی سند موجود ہے، اس کے راویان موجود ہیں، یہ کس نے سنا، کس نے دیکھا، پھر یہ خبر کس نے کس کو دی، پھر اس نے کس کو دی، پھر اس نے کس کو دی، پوری روایت کے ساتھ غوث اعظم کی زندگی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ گروہ ولایت میں پہلی ذات ہے جن کی زندگی کے ہر پہلو کے واقعات روایتوں کے ساتھ کتاب میں موجود ہیں۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی بار مکتب کے لیے گھر سے باہر نکلا تو جیسے ہی گھر سے باہر نکلا میرے ساتھ 4 لوگ ہو گئے جو اجنبی تھے، جنہیں میں نہیں جانتا تھا، شامل ہو گئے۔ مجھے پہلے خوف آیا لیکن وہ سب میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے، میں آگے آگے جا رہا تھا۔ جب مکتب میں پہنچا تو مکتب کے مدرسے کے صحن میں کھڑے ہو کر انہوں نے آواز دی کہ اے لوگو، اللہ کا ولی اس مدرسے میں آ گیا ہے، اس کے لیے جگہ خالی کر دو۔ لوگ ہٹ گئے، غوث اعظم بیٹھ گئے۔ غوث اعظم جب ہوئے بڑے، مقام قطبیت پر پہنچے، فرماتے ہیں کہ اس وقت تو میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ روز گھر سے مدرسے جو 4 لوگ آتے تھے یہ کون لوگ تھے، لیکن بعد میں جب میں مقام قطبیت پر پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ 4 لوگ میرے ساتھ جو آتے تھے اور مدرسے میں ہی آواز لگاتے تھے کہ اے لوگوں، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، وہ کوئی اور نہیں، وہ ابدالوں کی جماعت تھی۔ تو غوث اعظم کو مدرسے لے جانے کے لیے ابدالوں کی جماعت آتی تھی، ابدال انہیں لے کر مدرسے جاتے تھے اور ان کے لیے اعلان کرتے تھے کہ جگہ خالی کر دو۔ کیا مقام ہے غوث اعظم کا؟ یہ 4 سال 4 مہینے کی بات ہے۔ پھر غوث اعظم خود فرماتے ہیں، میں کسی کی روایت نقل نہیں کروں گا، کہ غوث اعظم کی بات ہے تو غوث اعظم ہی کی روایت نقل کروں گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں مدرسے میں تھا اور جو میرے مدرسے کی دیوار تھی، دیوار سے لگ کر کھیت تھا، دیوار سے لگ کر کھیت تھا، تو میں نے دیکھا، پہلی بار دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کھیت کو 2 بیل لگے ہوئے ہیں، ہل ہے ہاتھ میں، جوت رہا ہے کھیت کو۔ تو میں نے حیرت سے دیکھا کہ کیا کر رہا ہے، تو میں دیکھتے دیکھتے مجھے بھی شوق ہوا اور میں دیوار سے اس پار گیا اور وہ جو کسان کھیت جوت رہا تھا میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور میں نے بھی ہل پکڑ لیا، میں نے بھی ہل پکڑ لیا۔ میں نے جیسے ہی ہل پکڑا دونوں بیل رک گئے اور ایک بیل نے مڑ کر فصیح عربی زبان میں مجھ سے کہا، اے عبد القادر، تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو جو تم کر رہے ہو۔ یہ غوث اعظم کا مقام ہے کہ جس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اگرچہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ فصیح عربی بولنے لگے۔ ایک جانور کے پیچھے بھی غوث اعظم کھڑے ہو جائیں
تو عربی زبان میں بولنے لگے. تو میرے پیارے جن غلاموں کے سروں پر غوث اعظم کا ہاتھ ہے اسے طوفانوں کا کیا غم ہے میرے پیارے, اسے طوفانوں کا کیا غم ہے. ہم سب تو غوث کے غلام ہیں, غوث کا نام لینے والے ہیں, ان کی یادوں کی محفل سجانے والے ہیں. میرے پیارے یہ مقام ہے. وہ بیل بولا عربی میں کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس کام کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے. غوث اعظم نے فوراً حل چھوڑ دیا اور مدرسے چلے آئے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے ریاضت و مجاہدات کی دنیا میں جب قدم رکھا تو میں نے 1 سال تک صرف سوکھی گھاس کھا کر زندگی گزاری. یہ تو غوث اعظم نے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیا, اس بارات کو نکال دیا, مردے کو زندہ کر دیا. یہ کرامتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن آج میں بتاتا ہوں کہ غوث اعظم بنے کیسے. یہ کرامتیں تو سنتے ہی آپ, لیکن غوث اعظم بنے کیسے. میرے پیارے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے جب ریاضت و مجاہدات کی زندگی میری شروع ہوئی تو میں نے 1 سال تک صرف سوکھی گھاس کھا کر زندگی گزاری, پانی بھی نہیں پیا, صرف سوکھی گھاس کھاتا. اور پھر دوسرے سال میں نے صرف پانی پی کر اپنی زندگی گزاری, کچھ کھایا نہیں. اور تیسرے سال نہ میں نے کچھ کھایا نہ میں نے کچھ پیا, صرف فاقے پر زندگی گزاری. مجھے بتاؤ میرے پیارے, 1 سال سوکھی گھاس کھا کر کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ بولو نا میرے پیارے, پوچھو میڈیکل سائنس سے, کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ 1 سال صرف پانی پی کر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد مجاہدات کا کمال اور بلندی, اس کا مقام دیکھیں کہ 1 سال کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا پھر بھی غوث اعظم زندہ رہے. یہ جسم مادی جسم ہے نا, اس کو تو ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, سب چیزوں کی ضرورت ہے. اگر اس کو وہ غذا نہیں ملی یہ سوکھ جائے گا, انسان زندہ نہیں رہے گا. لیکن غوث اعظم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر بھی زندہ ہے, گھاس کھائی سال بھر زندہ رہے, 1 سال صرف پانی پیا زندہ رہے, 1 سال کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا پھر بھی زندہ رہے. تو پتا چلا کہ غوث اعظم کے اندر جو مادیت کی کثافت تھی اس ریاضت سے سب ختم ہو گئی. اب غوث اعظم کا وجود مادیت نہیں بلکہ لطافت میں بدل گیا. پورا وجود آپ کا لطیف ہو گیا, پورا وجود لطیف ہو گیا. اور جب انسان کا جسم لطیف ہو جاتا ہے تو پھر اسے نہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے نہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے کہ روح کو نہ پانی کی ضرورت ہے نہ کھانے کی ضرورت ہے, اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو غوث اعظم کی ریاضت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کثیف جسم کو لطیف بنا لیا, اور جب یہ جسم لطیف ہو گیا تو پورے کا پورا وجود جب لطیف ہو گیا تو پھر یہ غوث اعظم اس صفات کن کے, اس کن کے مالک کے صفات کے مظہر بن گئے. اور جب اس کے مظہر بن گئے تو ٹھوکر ماری مردوں پر اور کہا قم باذن اللہ, تو مردے زندہ ہو گئے. زندہ ہو گئے. یہ غوث اعظم کا مقام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی ہماری خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم غوث اعظم کے غلاموں میں ہم ہیں, عقیدت مندوں میں ہم ہیں, ان کی محبتوں ہمارے سینے میں ہیں. یہ غوث اعظم کا مقام ہے. غوث اعظم ایک بار تشریف فرما تھے اور اچانک ان پر ایک کیفیت طاری ہوئی, اور ایک کیفیت طاری ہوئی, وہ کھڑے ہو گئے اور زبان حال سے